بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبيه قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر يا أيها الناس أصلحوا عليكم مثابيكم وأخيفوا هذه الجنان قبل أن تخيفكم فإنه لن يبدو لكم مسلموها وإنا والله ما سالمناهن منذ آديناهن. یہ عنوان قائم کیا ہے باب و اصلاح المنازل، اپنے مکانات کو درست کرنا. یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ حضرت اسلم جو ان کے آزاد کردہ غلام ہیں وہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر یہ بات فرمایا کرتے تھے، یا ایھا الناس اصلحوا علیکم مثابیکم، یہ لوگوں اپنے ٹھکانوں کو، رہائش کی جگہوں کو، اپنے رہنے کے مکانات کو ٹھیک رکھو، درست رکھو. وَأَخِيفُوا هَذِهِ الْجِنَّانِ، اور یہ جو جنان یہ جان کی جمع ہے. جان یہ چھوٹے سانپ ہوا کرتے ہیں سفید رنگ کے جو مکانات کے اندر رہائش اختیار کرتے ہیں. بعض حضرات تو فرماتے ہیں کہ یہ جن ہیں جو سانپ کی شکل میں آتے ہیں. بہرحال حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان سانپ کی شکل میں رہنے والے ان جنوں کو یا ان سانپوں کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ وہ تم کو ڈرائیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کی طرف سے تم کو ڈرانے کی صورتیں پیدا ہوں اس سے پہلے تم ان کو مکان سے نکالو اور ڈراؤ. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَن يَبْدُوَ لَكُمْ مُسْلِمُوهَا، اس لیے کہ ان میں جو مسلمان ہیں وہ تو تمہارے سامنے ظاہر نہیں ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر اس طرح کے سانپ جو جن ہوا کرتے ہیں اور سانپ کی شکل اختیار کرتے ہیں اگر مکان میں نظر آویں تو پہلے ان کو وارننگ دی جائے، یعنی ان کو متنبہ کیا جائے. چنانچہ ابو داؤد وغیرہ روایتوں میں ہے، ابو داؤد شریف کی اور دوسری کتابوں میں، کہ اس طرح کا اگر کوئی جن سانپ کی شکل میں نظر آوے تو اس کو یاد دہانی کرائی جائے کہ میں اس عہد و پیمان کو تجھے یاد دلاتا ہوں جو حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہارے ساتھ کیا اور حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا. اس عہد و پیمان کے واسطے سے تم سے کہتا ہوں کہ تم ہمارے مکان کو چھوڑ دو، یہاں سے چلے جاؤ. بعض روایتوں میں تو ہے کہ 3 روز تک اس طرح ان کو آگاہ کیا جائے، اس کے بعد بھی نہ جائے تو اس کو مار دیا جائے. بعض حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے اس سلسلے میں یہ بھی منقول ہے کہ اس طرح وارننگ دینے کی ضرورت نہیں، لیکن بہت سے حضرات نے اس کو مستحب قرار دیا ہے. تو بہرحال اگر وہ مسلمان جن ہے تو اس طرح پریشان نہیں کرے گا، تمہارے سامنے نمودار نہیں ہوگا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جب سے ہم نے ان کے ساتھ دشمناوٹ کی ہے آج تک صلح نہیں کی. یعنی ان کے ساتھ جب سے ہماری عداوت ہوئی آج تک صلح کی نوبت نہیں آئی. یہ دراصل
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا ارشاد ہے جو آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اس طرح اگر یہ گھر میں نمودار ہوتے ہیں تو ان کو متنبہ کیا جائے، اور متنبہ کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں جاتے تو ان کو مار دیا جائے، اور ان کے انتقام سے ڈر کر جو ہے ان کو چھوڑا نہ جائے۔ بعض کیونکہ سانپ کی شکل میں آتے ہیں تو بعض یوں کہتے ہیں کہ اگر ان کو مارا جائے گا تو وہ انتقام لیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ایسا انتقام کے ڈر سے باز رہنے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد کا حاصل یہ ہے کہ اپنے مکانوں کو اس انداز سے رکھو کہ اس میں ان کو رہنے کا موقع نہ ملے۔ اگر ان میں سے کسی کا کوئی اثر ظاہر ہو تو آپ اپنی طرف سے ان کو وارننگ دے دیں اور ان کو اس جگہ کے چھوڑنے کے لیے تنبیہ کر دی جائے۔ باب النفقۃ فی البناء، اب یہ عنوان قائم کرتے ہیں کہ تعمیرات کے اندر جو رقم خرچ کی جاتی ہے اس کا کیا حکم ہے، شریعت میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو یہاں روایت لائے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آگے وہ مرفوع بھی نقل کرتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن موسیٰ عن اسرائیل عن ابی اسحاق عن حارثۃ بن مضرب عن خباب قال ان الرجل لیوجر فی کل شیء الا البناء۔ حضرت خباب ابن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقین اولین میں سے ہیں، ان لوگوں میں سے ہیں جو شروع میں اسلام لائے تھے، اور اسلام کے خاطر جنہوں نے بہت ساری اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ہیں کہ آدمی کو ہر کام میں، ہر چیز میں جو اپنی ضرورت کے لیے وہ خرچ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ پہلے بھی یہ روایتیں آ چکی ہے کہ اپنے کھانے کے لیے، اپنے پوشاک کے لیے جو خرچ کرے گا اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے۔ البتہ تعمیر میں جو خرچ کرتا ہے اس پر اس کو اجر اور ثواب نہیں ملتا۔ تعمیر کے سلسلے میں لکھا ہے کہ وہ تعمیر جو اپنے آپ کو سردی گرمی یا بارش سے بچانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ اپنی بنیادی ضرورت پوری کرنے کے لیے کی جائے، اس میں جو خرچ کیا جاتا ہے اس پر تو کوئی مواخذہ اور گرفتہ نہیں ہوگی۔ اور اگر تعمیر کا مقصد نمائش ہے، فخر و مباحات ہے، اپنی بڑائی ظاہر کرنا، اپنے مال کی نمائش کرنا، تو اس صورت کے اندر اس پر وعید آئی ہے اور اس پر گرفت ہوگی۔ باب عمل الرجل مع مالی، یہاں یہ بھی ہے کہ آدمی کو اپنے کارندوں کے ساتھ خود بھی کچھ نہ کچھ کام میں لگنا چاہیے۔ ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے تو فیکٹری میں جہاں اس کے مزدور کام کرتے ہیں کوئی کام کبھی خود بھی کر لیا کرے۔ ایک آدمی کھیتی باڑی والا ہے، کھیتی باڑی میں اس کے مزدور کام کرتے ہیں تو اس کو پہلے تو یہ کہ اس کام سے واقفیت بھی رکھنی چاہیے، یعنی اس کام سے وہ بے خبر نہیں ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کام میں کبھی کبھار حصہ بھی لے لینا چاہیے۔ حدثنا ابو حفص بن علی قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عمرو بن وهب ضعيف قال حدثنا غطيف بن ابي سفيان ان نافع بن عاصم اخبره انه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما وعنه قال لابن اخ له خرج من الوهد ايعمل مالك قال لا ادري قال ما لو كنت ثقفيا لا علمت ما يعمل مالك ثم التفت الينا فقال ان الرجل اذا عمل مع ماله في داره وقال ابو عاصم مرة في ماله كان عاملا من مال الله عز وجل۔ یہ نافع ابن عاصم فرماتے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ اپنے ایک بھتیجے کو کہہ رہے تھے جو مقام وحد سے آ رہا تھا۔ وحد یہ طائف کے قریب ایک بڑی جگہ، بڑی زمین ہے جہاں کھیتی باڑی اور باغات وغیرہ ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اس بھتیجے سے پوچھا کہ تمہارے کارندے اور تمہارے مزدور کام میں لگے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں؟ تو اس نے جواب میں کہا مجھے پتا نہیں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ اگر تو ثقفی ہوتا، یعنی قبیلہ ثقیف سے تعلق رکھنے والا ہوتا تو لعلمت ما یعمل عمالک، تمہارے کارندے جو کام کر رہے ہیں اس کا تمہیں پتا ہوتا۔ یعنی ایسی چیزوں سے بے خبر نہیں رہنا۔ ہر آدمی کو اپنے
کارندوں کے معاملے میں باخبر رہنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بھئی ایک آدمی فیکٹری کا مالک ہے، کھیتی باڑی کا مالک ہے، بڑی دکان کا مالک ہے، تو جو کام اس میں کر رہے ہیں ان کی طرف سے بے خبر ہو، کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ان کے اوپر اس کی نگاہ ہونی چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو تو یہ جملہ کہا، اس کے بعد یوں فرمایا، ہماری طرف متوجہ ہو کر کے فرمایا ان الرجل اذا عمل مع ماله فی دارہ، کہ آدمی اپنے زمین میں اپنے کام میں اپنے کارندوں کے ساتھ خود بھی جب کام کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کارندوں میں سے کارندہ ہوتا ہے. یعنی اگرچہ وہ تو آپ کے مزدور ہیں لیکن تم اللہ میاں کے مزدور ہو. یہ سمجھنا چاہیے. تو گویا اللہ تعالیٰ جو روزی دے رہا ہے ہمیں بھی اللہ کی طرف سے دی جانے والی اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑا بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، اس میں لگنے کی ضرورت. گویا میں یوں سمجھے آدمی کہ یہ میرے مزدور ہیں، میں اللہ کا مزدور ہوں، تو خود بھی کچھ نہ کچھ کام میں حصہ لینا چاہیے. اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کام کی نوعیت سے واقفیت ہوتی ہے، اور اس معاملے میں جو آدمی اپنے کام کی نوعیت سے واقف ہوتا ہے تو پھر وہ عام طور پر گھاٹا اٹھانے کی نوبت نہیں آتی. باب التطاول فی البنیان، تعمیرات کے اندر آپس میں مقابلہ کرنا کہ بھئی اس نے بڑا بنگلہ بنایا ہے تو میں اس سے بڑھیا بناؤں. یہ حدثنا اسماعیل قال حدثنی ابن ابی الزناد عن ابیہ عن عبد الرحمن الاعرج عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس في البنيان. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ تعمیرات کے اندر ایک دوسرے کا مقابلہ کریں گے. یعنی کہ فلانے نے ایسا مکان بنایا ہے تو میں اس سے بڑھیا مکان بناؤں. یہ گویا مکانوں کو بنانے کے معاملے میں ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا، ریس ہوگی. تو یہ جیسا کہ ابھی کہا، ایک تو ہوتی ہے ضرورت اور ایک ہوتا ہے دکھلاوا، نمائش اور فخر اور مباحات. تو نمائش اور فخر اور مباحات کے طور پر بنانے کی اجازت نہیں. ویسے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے جو ہے مساجد تک کے اندر جو ہے اس طرح زیادہ جو ہے غلو کرنے سے تعمیر کے معاملے میں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخرفت المساجد، کہ مسجدوں کو اس طرح بنانا کہ وہ مزین ہو، اس سے منع کیا. تو پھر اپنے گھروں کے باب میں کیا حکم ہوگا. پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ بہرحال زمانے کے حالات کے پیش نظر اگر وہ جیسے لوگ اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں مساجد کے معاملے میں بھی اس کا لحاظ رکھا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ورنہ ظاہر ہے کہ اگر مسجدیں اس طرح، گھر تو بنگلے تو بہت بڑھیا ہوں اور مسجد اگر بالکل معمولی سی ہوگی تو کسی کا جی مسجد میں لگے گا نہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں تو بہرحال اس کے مناسب دوسرا یہ بھی ہے کہ بھئی ہم جس ملک میں رہتے ہیں اگر ہمارے یہاں بھی اسی طرح گھاس پھوس کی اور چھپر کی مسجد ہوتی جیسے قدیم زمانے میں تھی تو شاید ساری مسجدیں ختم کر دی جاتی. یہاں تو جب مسجدوں کو ختم کرنے ہی کا ایک مزاج بنا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس طرح کی مضبوط ہوں گی تو ان کو وہ ختم نہیں کر سکیں گے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ نقل کیا میں نے. حدثنا عبداللہ قال حدثنا حریث بن السائب قال سمعت الحسن يقول كنت ادخل بيوت ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم في خلافة عثمان بن عفان فاتناولوا سقفها بيدي. یہ حضرت حریث بن السائب فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں اپنے بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حجروں میں مکانوں میں جاتا تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو میں ان کی چھتوں کو اپنے ہاتھ سے چھو لیا کرتا تھا. اب یہ تو ابھی بچے تھے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنے جو ہے معمولی اور کتنے سادہ ہوں گے، اس کی چھت کتنی نیچی ہوگی کہ بچہ کا جو قد ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ اونچا کر کے اس کو چھو لیا کرتے تھے. ابھی سند عن عبد الله قال اخبرنا داؤد بن قيس قال رايت الحجرات من جريد النخل مغشا من خارج بمسوح الشعر واظن عرض البيت من باب الحجرة الى باب البيت نحو من 6 أو 7 أذرع واحذر البيت الداخل 10 أذرع واظن سمكه بين 8 و7 نحو ذلك
ووقفت عند باب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فإذا ہوا مستقبل المغرب. یہ عبداللہ جو اوپر کی سند کے اندر آئے تھے وہی داؤد بن قیس کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مکانوں کے باہر کے صحن کو، آنگن کو دیکھا کہ وہ اس کی دیوار جو تھی وہ کھجور کی ٹہنیوں سے بنی ہوئی تھی، یعنی کھجور کی ٹہنیاں کھڑی کر دی گئی تھی اور اس سے دیوار بنائی گئی تھی، چھوٹی دیوار، اور وہ مغشن من خارج بمسوح الشعر. اب ظاہر ہے ٹہنیاں کھڑی کر دی گئی ہوگی تو اس میں جو ہے دراڑیں ہوں گی، یعنی سوراخ ہوں گے جس سے اندر کی چیزیں نظر آ سکتی ہے. تو کہا اس کے اوپر جو ہے بال کے بنے ہوئے ٹاٹ ڈال دیے گئے تھے تاکہ وہ اندر کے جو سوراخ ہیں وہ بند ہو جائیں اور چیز اندر کی نظر نہ آئے. وَأَظُنُّ عَرْضَ الْبَيْتِ مِنْ بَابِ الْحُجْرَةِ إِلَى بَابِ الْبَيْتِ. اور کہتے ہیں کہ یہ جو صحن کا دروازہ تھا وہاں سے لے کر مکان کا دروازہ، کمرے کا باہر کا جو آنگن ہے، آنگن کے اوپر بھی چھوٹی دیوار ہوتی تھی، تو وہاں سے لے کر کے مکان کے حجرے کے دروازے تک جو ہے وہ تقریباً 6 یا 7 ہاتھ لمبائی تھی. تو 1.5 فٹ کا ایک ہاتھ شمار کیا جائے تو گویا 9-10 فٹ. وَأَحْضِرُ الْبَيْتَ الدَّاخِلَ 10 حضور. اور اندر کا جو کمرہ تھا جس میں رہائش ہوتی تھی، تو باہر کا آنگن لیکن اندر کا کمرہ وہ تقریباً جو ہے 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ. اور یہ تو اس کی لمبائی تھی، چوڑائی کے متعلق لکھا ہے کہ وہ جو ہے وہ 10 فٹ کے قریب تھی. وَأَظُنُّ سَمْكَهُ بَيْنَ السِّمَانِ وَالسَّبْعِ. اور ان کی اونچائی جو ہے وہ جو ہے 8 یعنی ان کی چھت 8 یا 7 ہاتھ کے برابر تھی. وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ. اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اس کی چوڑائی کے متعلق بتاتے ہیں، یعنی یہ لمبائی 10 ہاتھ تھی اور چوڑائی 8 سے لے کر 7 ہاتھ. وَوَقَفْتُ عِنْدَ بَابِ عَائِشَةَ. اور فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کے دروازے کے پاس کھڑا رہا تو جانب مغرب میں تھا، یعنی مسجد نبوی کی طرف کھلتا تھا. جیسے آج کل آپ جو لوگ گئے ہیں جانتے ہیں وہ جو ریاض الجنہ والا حصہ ہے وہاں اگر جو آدمی نماز پڑھے تو بائیں ہاتھ کی طرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے کا دروازہ ہے. تو جو مسجد نبوی میں جو نماز پڑھنے والے نماز پڑھتے ہیں قبلہ جانب جنوب میں ہے اور جو ہے حجرے کا دروازہ جانب مغرب. یہ قبلہ ادھر ہے تو اب یہ یہاں کھڑے رہیں گے تو حجرے کا دروازہ یہ جانب مغرب میں ہے حضرت عائشہ کے. ابھی سند عن عبداللہ قال اخبرنا علی بن مسعدۃ عن عبداللہ الرومی قال دخلت على ام طلق فقلت ما اقصر سقف بيتك هذا قالت يا بني ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كتب الى اماله الا تطيلوا بناءكم فانه من شر ايامكم. یہ عبداللہ رومی کہتے ہیں کہ میں حضرت ام طلق جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں تو ان کے مکان میں داخل ہوا تو میں نے کہا تمہارے گھر کی چھت کتنی نیچائی پر ہے، چھوٹی ہے. تو کہا ہے بیٹے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کارندوں کو لکھا ہے کہ اپنی گھروں کی عمارتوں کو اونچا مت بناؤ، اس لیے کہ عمارتوں کا اونچا بننا جو ہے تمہارے لیے بہت برے زمانے کی علامت ہے. وہ عمارتوں کا بڑا بننا یہ برے دن کی علامت شمار ہوگا. بہرحال اس کا بڑا اہتمام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی. باب و من بنا. اب یہ تعمیرات کے اندر آپس میں مقابلہ آرائی اور تفاخر اور جو ہے وہ دکھلاوے اور نمائش کے لیے اس کو بڑھانا، اور ایک ہے ضرورت کے لیے. تو ضرورت کے لیے کوئی آدمی بقدر ضرورت بناوے تو اس کو بتلانے کے لیے یہ عنوان قائم کیا ہے. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا جریر بن حازم عن الاعمش عن سلام بن شرحبیل عن حبۃ بن خالد وسواء بن خالد رضی اللہ تعالی عنہما آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو يعالج حائطا او بناء له فاعاناه. یہ سلام ابن شرحبیل تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت حبہ ابن خالد اور سوا ابن خالد رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس وقت آپ اپنے مکان کی دیوار ٹھیک کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود. تو کہتے ہیں فآنا ہو، ان حضرات نے حضور کی مدد کی، اس کام کے اندر آپ کا تعاون کیا.
اب ظاہر ہے جو دیوار اپنے ہاتھ سے درست کی جائے وہ کتنی اونچی ہو، آدمی کے قد سے زیادہ اونچی نہیں ہو سکتی. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى سبع كيات فقال ان اصحابنا الذين سلفوا مزوا ولم تنقسم الدنيا وانا اصبنا ما لا نجد له موزنا الا التراب ولولا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان ندعو بالموت فدعوت به. یہ حضرت قیس بن حازم فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے، ان کو ناسور کی شکایت تھی. وقد اکتوى سبع كيات، انہوں نے اپنی بیماری کے علاج کے لیے 7 داغ لگوائے تھے. لوہے کو گرم کر کے علاج کے طور پر داغ لگا کر استعمال کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک طریقہ علاج تھا. تو ویسے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بلا ضرورت شدیدہ اس علاج کو اختیار کرنے کو پسند نہیں فرمایا، بدرجہ مجموعی گنجائش ہے. تو بہرحال وقد اکتوى سبع كيات، تو انہوں نے 7 داغ لگوائے تھے اپنی اس بیماری کے علاج کے طور پر. جب ہم پہنچے آپ کی خدمت میں تو اس وقت ان کے پاس مال کی بھی، یہ آخری زمانے کا قصہ ہے، فتوحات کے نتیجے میں مال کی کثرت تھی. تو کہنے لگے ان اصحابنا الذین سلفوا، ہمارے وہ ساتھی جو دنیا سے رخصت ہوئے، مزو، وہ ایسی حالت میں دنیا سے گئے کہ ولم تنقسم الدنیا، دنیا نے ان کے آخرت کے اجر اور ثواب میں کوئی کمی نہیں کی. گویا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ آدمی جو اعمال صالحہ کرتا ہے، اگر اس کو اس اعمال صالحہ کے بعد دنیا کے اندر دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع بالکل نہیں ملا ہے، تو گویا آخرت میں اس کے اعمال کا پورا بدلہ وہیں وہ آخرت کی نعمتوں کی شکل میں دیا جائے گا. اور اگر دنیا میں بھی کچھ فائدہ اٹھانے کا موقع ملا ہے تو گویا دنیا کی نعمتوں کے سے فائدہ اٹھانے کے اس عمل نے اس کو آخرت میں ملنے والے اجر میں کمی کر دی. جیسا بعض بزرگوں کے حالات میں آتا ہے کہ بھائی بعض فقر و فاقہ کی وجہ سے پریشان، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور وہ تو انہوں نے دیکھا، خواب میں دیکھا کہ ایک محل ہے، اس میں ایک موتی کی کمی ہے. تو کہا آپ نے دعا کی، آپ کو وہ دنیا میں دے دے گا، بھائی مجھے نہیں چاہیے، وہیں اسی کو باقی رکھا جائے. تو بہرحال یہ ہے کہ اعمال صالحہ کا جو بدلہ آخرت میں ملنے والا ہے جنت کی نعمتوں کی شکل میں، اگر دنیا میں کچھ فائدے اٹھانے کا موقع ملا ہے تو اس میں کمی آئے گی. تو اسی کو کہتے ہیں کہ دنیا نے ان کے اعمال کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی. چنانچہ جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے، اس موقع پر انہوں نے حضرت جو ہے ان کو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کیا کہ وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے ایسی حالت میں کہ ان کے کفن کے لیے جو چادر تھی وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر سر کو چھپایا جاتا تھا تو پاؤں کھل جاتے تھے، پاؤں چھپائے جاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. گویا دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا ان کو موقع نہیں ملا. وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لَا نَجِدُ لَهُ مَوْزَنًا إِلَّا التُّرَابَ، اور ہم نے مال حاصل کیا، یعنی ہم زندہ رہے یہاں تک کہ فتوحات کا زمانہ پایا اور ہمارے پاس مال آیا. اب وہ مال اتنا ہو گیا کہ اس کو رکھنے کے لیے سوائے مٹی کی اور کوئی جگہ نہیں. روایتوں میں ہے کہ وہ اس زمانے میں کچھ مکان تعمیر کر رہے تھے، تو مکان کی اس تعمیر کو انہوں نے تعبیر کیا کیسے؟ مٹی سے. گویا وہ پیسہ مٹی میں ڈال رہے ہیں. ولولا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانا، اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں موت کی دعا کرتا. اس بیماری کی وجہ سے بڑی تکلیف میں تھے، بڑی شدت کی تکلیف تھی. اس پر یوں کہا کہ اگر اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دعا سے منع نہ کیا ہوتا تو میں ضرور کرتا. ثم اتینا مرۃ اخرى، پھر کہتے ہیں ہم دوبارہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. وہ یبنی تحایۃ لہ، وہ اپنے مکان کی دیوار تعمیر کر رہے تھے. فقال ان المسلم یوجر فی کل شیء ينفق الا فی شیء یجعلہ فی التراب. وہی بات جو شروع میں آئی تھی کہ مسلمان اپنی ضرورتوں کے لیے جو خرچ کرے گا، اگر اس ضرورتوں کے لیے خرچ کرنے کے وقت اس کے دل میں احتساب کی کیفیت ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ضرورتوں میں بھی خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، اس غرض سے اگر وہ خرچ کر رہا ہے تو اس پر اس کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا ہر چیز میں، سوائے اس رقم کے جو مٹی میں خرچ ڈالتا ہے، یعنی مکان کی تعمیر میں. حدثنا عمر قال حدثنا ابي قال حدثنا العامش قال حدثنا ابو الصفر
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وانا اصلح خصا لنا فقال ما هذا قلت اصلح خصنا يا رسول الله فقال الامر اسرع من ذلك. حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور میں اپنا جھونپڑا خس وہ جو ہے کھجور کی ٹہنیاں وغیرہ کو کھڑا کر کے اس پر مٹی لیپ کر جو دیوار بنائی جاتی ہے اس کو خس کہتے ہیں. تو میں اپنے جھونپڑے کو ٹھیک کر رہا تھا، وہ ذرا ٹوٹ پھوٹ گیا تھا، بوسیدہ ہو گیا تھا، تو اس کی درستگی کے کام میں لگا ہوا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا کر رہے ہو؟ قلت اصلح خصنا یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں اپنا جھونپڑا درست کر رہا ہوں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامر اسرع من ذلک، معاملہ اس سے بھی زیادہ جو ہے تیز ہے. مطلب یہ ہے کہ موت تو اس سے پہلے بھی آ سکتی ہے. تم تو یہ جھونپڑا اس لیے درست کر رہے ہو نا کہ اس سے فائدہ اٹھاؤ. ہو سکتا ہے کہ اس درستگی کے بعد اس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے موت آ جائے، اس لیے ضرورت تو یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کی تیاری آدمی کو کرنی چاہیے. باب المسکن الواسع. اب یہ کشادہ مکان یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، کیونکہ ان روایتوں کی وجہ سے شاید کسی کو خیال ہو، اس لیے انہوں نے یہ عنوان بھی قائم کیا. حدثنا ابو نعیم وقبیصۃ قال سفیان عن حبیب بن ابی ثابت عن خمیل عن نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سعادت المرء المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الحنی. حضرت نافع بن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سعادت المرء، آدمی کی خوشبختی کی علامتوں میں سے کشادہ مکان، یعنی جس میں اس کی ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہو، ضرورتوں کو پورا ہونے کے معاملے میں کوئی تنگی نہ ہو. مکان کی وسعت جو ہے وہ پسندیدہ ہے اور اس کو حدیث میں سراہا گیا ہے. والجار الصالح، اور نیک پڑوسی، اچھا پڑوسی جو آدمی کو راحت پہنچاتا ہو، ایذا رسانی سے بچتا ہو، اس کے ذریعے سے اس کے پڑوس والوں کو راحتیں پہنچتی ہو، تو ایسا پڑوسی یہ بھی آدمی کی خوشبختی کی علامت ہے. والمرکب الحنی، اور اچھی سواری، یعنی سواری کا جانور بڑھیا ہو جس کی وجہ سے سوار ہونے کی حالت میں کسی مشقت اور تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. ورنہ موٹر ہے، سوار ہوئی اور خراب ہو گئی، سوار ہوئی اور خراب ہو گئی، بار بار بگڑتی جاتی ہے، تو پوچھو جن کی سواریاں بگڑتی ہے کہ ان پر کیا حال گزرتا ہے. تو بہرحال اچھی سواری جو ہے وہ بھی آدمی کی خوشبختی کی علامت. باب من اتخذ الغرف. غرف یہ غرفتوں کی جمع ہے بالا خانہ، یعنی ایسا مکان جو ذرا اونچائی پر بنا ہوا ہو، ذرا اونچا بنا ہوا، جس میں رہ کر کے نیچے جانے والوں کو جو ہے یا نا گزرنے والوں کو نیچائی میں آدمی وہ نیچائی پر نظر آنے گزرنے والے، اس کو عربی میں غرفہ کہتے ہیں. بالا خانہ، منزل، یعنی مالا جس کو بولتے ہیں. تو قدیم زمانے میں تو عام طور پر مکانات ایسے ہوتے تھے، خاص کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں جہاں کسی دوسری منزل کی نوبت آتی ہی نہیں تھی، بہت کم. بہرحال پھر بھی اگر ہے تو اس کی اجازت ہے. حدثنا موسیٰ قال حدثنا الضحاک بن نبراسی ابو الحسن عن ثابت انه كان مع انس بالزاویہ فوق غرفۃ له فسمع الاذان. حضرت ثابت بنانی جو تابعین میں سے ہیں اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خصوصی شاگرد ہیں، خادم بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مقام زاویہ میں تھا، فوق غرفۃ له، ان کے ایک بالا خانے پر. اس سے معلوم ہوا کہ بالا خانہ بھی گویا استعمال کے لیے بنایا جا سکتا ہے. فسمع الاذان، اور اسی میں تھے اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی آواز سنی. فنزل، تو وہ اترے مسجد جانے کے لیے، ونزل تو، اور میں بھی اترا. فقارب فی الخطا، چلنے میں وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا رہے تھے. فقال كنت مع زید بن ثابت فمشى بهذه المشية فقال تدري لما فعلت بك. اب چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا حضرت ثابت سے کہ میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک جلیل القدر صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے لکھوانے کا ان سے
کام لیا کرتے تھے اور علم فرائض میں صحابہ میں ان کو خصوصی اور امتیازی حیثیت حاصل تھی. جو فقہائے صحابہ ہیں ان میں ان کا بھی شمار ہے قراء اور فقہاء میں. فمشابی ہادی مشیا، تو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا، وہ بھی اسی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر مسجد کی طرف جا رہے تھے. تو مجھے کہنے لگے تدری لما فعلت بک، معلوم ہے تمہیں میں یہ چھوٹے چھوٹے قدم تمہارے سامنے کیوں اٹھا رہا ہوں؟ فإن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مشى بهذه المشية، کہ ایک مرتبہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا مسجد کی طرف، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ہوئے. وقال تدری لما مشيت بک، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ معلوم ہے تمہیں کہ میں یہ چھوٹے چھوٹے قدم اس طرح تم کو اٹھا کر کیوں لے جا رہا ہوں؟ قلت تو اللہ و رسول عالم، میں نے عرض کیا کہ اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. قال لیکثر عدد خطانا فی طلب الصلاۃ، کہ نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں تو نماز کے لیے جانے میں ہمارے قدموں کی تعداد بڑھ جائے، اس لیے کہ جتنے قدم اٹھائیں گے اسی حساب سے اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ملے گا. بہرحال ایک تو یہ کہ واقعتاً کسی کا مکان دور ہے تو اس کے لیے تو ثواب ہے ہی، لیکن اگر کسی کا مکان قریب ہے تو اس کے لیے ایک تدبیر یہ بھی ہے کہ وہ مسجد جانے کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاوے تاکہ قدموں کی تعداد کے مطابق اس کو ثواب اور اجر ملے. بد نظری سے بچنے کے لیے کوئی مفید عمل بتائیں. ہمارا ایک رسالہ ہے نگاہ اور شرمگاہ کی حفاظت، یہیں وہ مضمون پڑھا گیا ہے بولا گیا ہے، اس کو دیکھ لیں، اس میں تدبیریں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کے بارے میں کیا ہے، اس کی زیارت کرنی چاہیے یا نہیں؟ ویسے اگر کسی کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک ہیں اور سند کے ساتھ ہیں، یہ تو ہے حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس منڈوایا تھا. ایک طرف کے آدھے سر مبارک کے بال پورے ان کو دیے اور باقی آدھے سر مبارک کے بال جو ہے صحابہ کے درمیان تقسیم کیے تھے. اس لیے اسی زمانے سے لوگوں کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک چلے آ رہے ہیں. اگر کسی کے پاس ہیں اور اس کی سند ہے تو کوئی حرج، اس کو مانا جائے، اس کی برکت ہے اپنی جگہ پر. صحابہ کے زمانے میں روایت ہے بخاری شریف میں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک جو ہے کانچ کی بنی ہوئی نلکی سی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، اور ان بال مبارک کو جو ہے اندر وہ خوشبو استعمال کرتی رہتی تھی. تو مدینے میں کوئی بیمار ہوتا تھا تو برتن لے کر ان کے یہاں بھیجا جاتا تھا، تو وہ جو جس نلکی میں بال مبارک تھے وہ نلکی اندر ڈال کے یوں ہلا دیتی تھی اور لوگ پھر اس کو پیتے تھے تو شفا نصیب ہوتی تھی. تو بہرحال یہ ہے طریقہ، اگر سند کے ساتھ ہے تو ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں. ہماری بیوی کی طبیعت خراب ہے، پانی دماغ کا آپریشن کرانے بمبئی لے جانے والے ہیں، اس کی کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور شفا کے لیے علاج کے طور پر جو آپریشن کرایا جا رہا ہے اس کو اللہ شفا کا ذریعہ بنائے. کیا سید ایسے ہو سکتے ہیں کہ سنت اور شریعت پہ عمل نہ کرتے ہوں؟ اب یہ تو ایک حصی چیز ہے، آنکھوں سے نظر آنے والی چیز ہے کہ بھئی اگر وہ نسبی اعتبار سے ہوں اور ممکن ہے ان کی طرف سے کوتاہی پائی جائے، لیکن اس کوتاہی کے باوجود جو ہے ان کے معاملے میں ہمیں کوئی غفلت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبی رشتہ اور تعلق ہے، اس بنیاد پر ان کا لحاظ کیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں. جھینگے کھا سکتے ہیں؟ تفصیل سے بتائیں. پہلے بھی بتلایا تھا بھائی جھینگے جو ہیں، ویسے ہمارے یہاں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں مچھلی اپنی تمام قسموں کے ساتھ کھائی جا سکتی ہے. اب مچھلی کی ہزاروں قسمیں ہیں. اب یہ جھینگا جو ہے، جھینگا کے متعلق دراصل علماء میں جو اختلاف ہے ہمارے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ یہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے یا کوئی الگ چیز ہے. تو جو حضرات علماء اس کو مچھلی ہی کی ایک قسم قرار دیتے ہیں وہ اس کو کھانے کی اجازت دیتے ہیں، اور جو حضرات علماء اس کو مچھلی کی قسم نہیں بلکہ وہ کوئی اور دریائی سمندری جو ہے کیڑا سمجھتے ہیں وہ اس کو کھانے کی اجازت نہیں دیتے. بنیاد اس پر ہے. تو 12 احتیاط کا تقاضا، جو کھاتے ہیں ان کو روکا نہ جائے، اور احتیاط یہ ہے کہ آدمی
پھر بھی ہمارے اکابر حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب العطفی نور اللہ مرقدہ نے فتح رحیمیہ میں بڑے شد و مد کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے دلائل خیر. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں بڑے شد و مد کے ساتھ اس کی اجازت دی ہے اور حیات الحیوان کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ وہ مچھلی کی ایک قسم ہے. اور جو ہے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب اس سے منع فرماتے تھے, ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی منع فرماتے تھے. بارہ دونوں قسم کی باتیں ہیں. ایک مرتبہ مجھے یاد ہے اپنے طالب علمی کے زمانے میں جب میں دارالفتہ میں پڑھتا تھا, حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کلکتہ جانا ہوا. کلکتہ حضرت کے میزبان حاجی جمیل الدین صاحب ابھی بھی ہیں, تو اس زمانے میں تو وہ بھی نوجوان تھے, اس سال ہی ان کی شادی بھی ہوئی تھی. دوبارہ ان کے یہاں دسترخوان پر حضرت جب جاتے تھے تو علماء آتے تھے حضرت سے ملاقات کے لیے. تو بنگال میں تو ہر مچھلی کا بڑا رواج ہے, دسترخوان پر جھینگے بھی ہوتے تھے. تو کسی نے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھا کہ بھئی یہ جھینگے کھا سکتے ہیں؟ تو حضرت نے فارسی میں کہا, فارسی کا جملہ استعمال کیا, نہیں کار می کنم نہیں انکار می کنم, کہ نہ میں یہ کام کرتا ہوں یعنی میں خود کھاتا نہیں ہوں اور کوئی کھاتا ہے تو میں اس کو روکتا نہیں. میرا اپنا معمول بھی ہمارے بچپن میں ہمارے یہاں بہت جھینگوں کا رواج ہمارے علاقے میں بچپن میں ہوا, لیکن جس سال سے دارالفتہ میں داخلہ لیا اور یہ مسئلہ آیا اس کے بعد سے الحمدللہ کھانا چھوڑ دیا. اللہ ہے کہ کہیں کسی جگہ بھول سے بے خبری میں کوئی آ گیا ہو تو آدمی سے. میں سونگڑ جا رہا ہوں کام کے لیے, میری واپسی شام کو 6 بجے ہوتی ہے. بس میں جاتا ہوں, جو بارڈولی اتر کے عصر کی نماز پڑھوں تو سورت آ کے مغرب کی قضا ہوتی ہے. جو سورت آ جاؤں تو عصر قضا ہو جاتی ہے. تو دونوں نمازوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہر 8 دن کے بعد جاتا ہوں تو 2 بسوں کو الگ الگ استعمال کریں. یعنی سونگڑ سے جو ہے ایسی اس طرح تدبیر اختیار کر سکتے ہیں, بسیں بھی تو وقت بوقت ملتی, کچھ اور ٹھہر جائیں, مغرب پڑھ کر کے چلیں وہاں سے, تو عشاء کی قضا ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا. بڑا یہ تو ایک تدبیر کی قبیل سے ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ خود اس تدبیر کو اپنے لیے سوچ سکتے ہیں. یہ کوئی مفتی کے مسئلے کا تعلق نہیں ہے اس سے کہ اپنی نماز کو قضا ہونے سے بچانے کے لیے کیسی تدبیر کرنی چاہیے, وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. میں نے نیا مکان بنایا ہے, اس کی لاگت کے لیے لاکھوں روپے کا قرض لیا جو ادا کرنا باقی ہے. احباب کہتے ہیں کہ نئے مکان کی تعمیر کی نیا مکان بنایا ہے, اس کی لاگت کے لیے لاکھوں روپے کا قرض لیا جو ادا کرنا باقی ہے. احباب کہتے ہیں کہ نئے مکان کی تعمیر کی خوشی میں دوستوں رشتہ داروں کی دعوت کرنا سنت ہے, کیا مجھے دعوت کرنی چاہیے؟ کسی کو اللہ نے وسعت دی ہو کرے خوشی میں تو گنجائش ہے, منع نہیں کریں گے. باقی جب آپ مقروض ہیں تو کائے کو اس میں پڑتے ہیں؟ قرضہ پہلے ادا کرو, بعد میں دعوت کرتے رہو. ہمارے بزرگوں کے یہاں واقعہ لکھا ہے, حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں, اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے انتقال کے بعد خاندان والوں نے انہی کو ان کی جگہ پر درس کے لیے بٹھایا تھا. اور ہمارے تمام ہندوستان کے علماء کی جو سندیں ہیں حدیث کی, انہی کے واسطے سے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی تک پہنچتی ہے. تو ان کے شاگردوں میں حضرت مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ تھے, اور حضرت نواب قطب الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. مظاہر حق اردو میں مشکات کی شرح ہے, اس کے شارح جو ہیں وہ نواب تھے, اور وہ بھی ان کے وہ بھی بڑے عالم تھے. تو ایک مرتبہ نواب صاحب نے دعوت کی, حضرت شاہ اسحاق صاحب کو بھی دعوت کی, ان کو بھی, مفتی مظفر حسین صاحب کو بھی, اور لوگوں کو بھی کی. تو اب سب نے قبول کی, انہوں نے انکار کیا کہ میں نہیں آؤں گا آپ کے یہاں. تو پھر نواب صاحب نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ حضرت دعوت کی آپ کی بھی کہ آپ نے منظور فرما لی, اور یہ جو ہیں انکار کرتے ہیں. تو انہوں نے بلایا حضرت شاہ اسحاق صاحب نے مفتی مظفر صاحب کو کہ بھائی تم کو کیا تقوی کا ہیضہ ہو گیا ہے, کیا ان کی کمائی نعوذ باللہ حرام؟ کا حضرت بالکل حاشا و کلا, ان کی کمائی کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ یہ تو حلال کی خالص کمائی ہے. لیکن مجھے معلوم ہے کہ یہ مقروض ہیں, اور ظاہر ہے بھلے نواب ہیں, بگڑے ہوئے ہیں. ہم مولویوں کی صحبت میں آ کر کے وہ نوابی والی بات پہلے والی رہی نہیں, لیکن پھر بھی بہرحال ہیں نواب. تو جب دعوت کریں گے تو کچھ نہ کچھ تو نوابی شان ظاہر ہوگی.
تو اب وہ پیسے جو دعوت میں استعمال کرتے ہیں ان پیسوں کو اگر وہ جو ہے قرضے کی ادائیگی میں استعمال کریں تو حضرت شاہ اسحاق صاحب رحمۃ اللہ ایک طرف تو وہ ڈانٹنے کے لیے بلایا، جب یہ سنا پھر تو ہم بھی نہیں جائیں گے حضرت نے کیا کارپوریشن کی زمین کیا ہے، لے آنا کیسا ہے، دبانا کیسا ہے. اب وہ کارپوریشن جو ہے اس کی زمین کا مسئلہ جو ہے وہ تو کارپوریشن والے خود اس کے اوپر اقدام کر ہی لیتے ہیں. سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایسا اس طرح کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف ہو اس کی اجازت نہیں. اور ایسے مثلا مکان کے سامنے کا حصہ جو سرکاری زمین ہی ہوتا ہے تو ویسے تو مستقل دبانے کے طور پر تو اس کو لینے کا وہ درست قرار نہیں دیا گیا. بوقت ضرورت جیسے ابھی کبھی آپ مکان میں تعمیر کا سلسلہ چل رہا ہے، وہاں اینٹیں ڈال دی، وہاں کچھ اور کام، یا جانور والے آگے یا جو پنچایت کی زمین ہوتی ہے اس میں اپنے جانور باندھتے ہیں اور اس طرح کہ اس کی وجہ سے آنے جانے والوں کو تکلیف نہ ہو تو اس کی گنجائش دی گئی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ لوگوں کو اس کی وجہ سے تنگی اور تکلیف بھی نہ ہو اور جو ہے اس عمل پر جو سرکاری محکمہ ہے اس کو بھی اعتراض نہ ہو. سفر میں قضا قصر نماز مقام پر کیسے ادا کرنی چاہیے؟ قصر یا جو نماز سفر میں قضا ہوئی ہو یعنی اس کا آخری وقت جب تھا اس وقت آپ حالت سفر میں ہوں تو اس صورت میں اس کی قضا آپ کو قصر کی حالت میں کرنی ہے. اور نماز کا آخری وقت جب ہوا ختم ہو رہا ہے اس وقت آپ اقامت میں یعنی مکان پر پہنچ چکے ہیں تو اب اس کی قضا آپ کو پوری کرنی ہے. مطلب یہ ہے کہ جو نماز آپ قضا کر رہے ہیں اس نماز کی قضا کے اندر آپ اس نماز کا آخری وقت جب تھا اس وقت کس حالت میں تھے اس کا اعتبار کیا جائے گا. مسجد میں کیا جو سب نمازیوں کی ہوتی ہے، اگر امام بغیر مائک کے نماز پڑھائے تو بھی آواز سب کو سنائی دیتی ہے، باوجود اس کے امام کا مائک سے نماز پڑھانا کیسا؟ مکروہ ہے. بلا ضرورت مائک استعمال کرنے کی اجازت نہیں، بلکہ کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ مائک تو دور کی بات رہی، اگر مثلا ایک صف ہے امام درمیانی آواز سے پڑھے گا تو صف تک آواز پہنچائے گی تو اس کو اتنا زور سے پڑھنا اس کا کہ باہر تک جاوے یہ درست نہیں، اس کو بھی مکروہ لکھا. تو پھر مائک کا استعمال تو بات کی چیز ہے، اس کو منع کیا ہے. آج کل یہ مائک استعمال کرنے کا بھی ایک طرح کا مال خلیہ ہو گیا ہے. جب دو نمازی ہیں تو ابھی مائک وہاں پورے محلے والوں کی نیند خراب کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور یہاں اندر جا کر کے دیکھو تو کچھ بھی نہیں. بعض ہندو عورتیں بھی یہ کرتی ہیں کہ یہاں اتنی بڑی بڑی آواز اندر جاتے ہیں اندر تو کوئی بھی نہیں. ایسا کسی نے سنایا تھا واقعہ. یہ آج کل ہر طرف روشنی لگائی جاتی ہے، بہت سی جگہ فوکس کو اسٹریٹ لائٹ کی پیٹی میں وائر ڈال کر ساری رات فوکس سے جلائے جا رہے ہیں. اس طرح سرکار کی ملکیت کا استعمال یہ تو جائز نہیں. اس طرح بلا آپ اپنے حصے اور وہ بھی بلا ضرورت کے موقع پر ہو تو اجازت ہے، بلا ضرورت اپنی ملکیت کو بھی جلانا جو ہے وہ درست نہیں ہے. اور سرکار کی حکومت کی چیز تو وہ تو چوری ہے، اس کو تو کسی حال میں درست قرار نہیں دیا گیا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما. اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما. پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما. قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما. مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما. اے اللہ جو جس مصیبت میں گرفتار ہے عافیت کے ساتھ اس سے نجات عطا فرما. اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بلائی آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما. جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک